قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان تھم چکا تھا اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر مقیم ہو گئے، جہاں پر ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل میں سے ایک طاقتور بادشاہ کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کی طرف جا بسا۔ اس وقت اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں پر ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے اور یہاں پر اس کی اولادوں کے 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً یہاں 1500 برسوں تک آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درختوں کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے اور وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احراب میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرہ موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں تعمیر کی تھیں، جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اگر اس ٹائم کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کے روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد کا آدمی 500 ذراع ہوتا تھا اور ان میں سے سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 تک کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذراع موجودہ پیمانے کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کے باوجود وہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے ان کو سرکش بنا دیا۔ لیکن طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہوئی اور بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمت تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت ہی جلد برائی، بے حیائی، گناہ، زناکاری اور مکاری میں مبتلا ہو گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدیں پار کر دیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے قوم عاد میں سے ہی ایک نہایت ہی پرہیزگار جس کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تاکید کی۔ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 50 سال تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے رہے، گناہ سے بچنے کی تاکید کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جس کا نام کلمہ اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان آپ پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے آپ کا انکار کیا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اور کہنے لگے اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہنے لگے کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں سوکھ گئیں اور ہر طرف سوکھا پن چھا گیا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ قوم عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ رہا تو یہ لوگ مردے، کتے، بلیاں اور کیڑے مکوڑے کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل احقاف کے اوپر آ چھایا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
تو یہ سمجھئے کہ اللہ کا وعدہ ان قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کے خدیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس تیز آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ عذاب کے جھونکوں سے عاد کے عظیم ستون ڈھہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے گئے۔ 60 ہاتھ کے قد و قامت والے انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں سے اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر ان کے منہ پر آ جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے اس عذاب کو ان لوگوں پر مسلسل 8 دن اور راتوں پر مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں فنا ہو گیا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتاب میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی بھی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، البتہ عہد نامہ قدیم میں نفلیہم نامی ایک مخلوق کا ذکر ملتا ہے جن کا ترجمہ ان کے مطابق ایک انتہائی لمبے قد کے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر نفلیہم میں موجود ہو وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ ہوا کہ پھر ہزاروں سالوں تک اس قوم کا نقشہ زمین بوس ہو گیا اور ان کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ صرف انہیں ایک متھ یا عربی لوگ کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سالوں بعد قرآن پاک میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو قوم عاد کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقے 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر پھیلا ہے، جہاں پر آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ویرانے اور وحشت کی وجہ سے عرب کے لوگ اسے حجر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوں سے لے کر اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلی ریگستان کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹم تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا، لہٰذا تھامس نے مقامی بدوں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ جب ہم اس علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک علاقے پر اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی، لہٰذا بدوں سے پوچھنے پر انہیں یہ پتا چلا کہ کسی زمانے میں ادھر ایک ارم نامی شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک اس علاقے پہ تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نکولس کلیپ تھا، انہیں یہ یقین تھا کہ اس علاقے میں ایک گمشدہ شہر ضرور ہے، لہٰذا تاریخ کے اس گمشدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ لہٰذا کلیپس نے 2000 سال پرانی یونانی کتابوں سے نقشے ڈھونڈے، لہٰذا انہیں ٹولمی کا بنا ایک نقشہ ملا جن میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ اپنی تحقیق ایک صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدوں کی بہت سماجت کے بعد آخرکار سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی جس میں حضر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے 2000 سال پرانے پیلرز، ٹاورز، راستے اور ستون کے آثار ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کئی قدیم سویلائزیشن ضرور آباد ہوا کرتی تھی۔